بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں احمد فواد ہوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج تاریخ ہے 14 نومبر اور دن ہے جمعرات کا۔ 3 خبریں آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں نیب نے خود اب بیان دے دیا ہے، اور یہ بیان عدالت میں دیا گیا ہے، جس میں نیب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے اگینسٹ توشہ خانہ 1 کا جو کیس کا ٹرائل تھا وہ ٹرائل ٹھیک نہیں تھا۔ کچھ ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کیا عمران خان صاحب باعزت بری ہونے جا رہے ہیں؟ اس موڑ پر نیب کی جانب سے یہ بیان دینا کیا مقصد ہے اس کا؟ اور دوسرے نمبر پر ناظرین، عمران خان صاحب کی جانب سے جو 24 نومبر کی کال دی گئی ہے، اس کال کو فلاپ کرنے کے لیے خود پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کی جانب سے کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ میں بات آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وداؤٹ عمران خان دیر از نو پاکستان تحریک انصاف۔ اور یہ جو ساری لیڈرشپ ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی، چونکہ انہیں عمران خان صاحب نے منتخب کیا ہوا ہے، اس وجہ سے لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے اوپر سوالیہ نشان بھی ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، جو 12 اضلاع پھلانگ کر کے پی پہنچے تھے، کیا ان کے اوپر سوالات نہیں ہیں؟ ان کے اوپر سوال ہیں، لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے فی الحال ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو کارکنان ان کو فالو کر رہے ہیں۔ بہرحال جی، کیا کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی 24 نومبر کی کال کو فلاپ کرنے کے لیے، اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ اور آخر میں جی، موجودہ منتخب حکومت جو ہے وہ مسلسل کوششیں کر رہی ہے ٹرمپ کو رام کرنے کی، اور اب تو رشتہ داریاں بھی ٹرمپ سے وہ نکالنے لگ پڑے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ ان کے اوپر پریشر ہے کہ اگر ٹرمپ آ گیا، اور ٹرمپ نے ابھی تک جو کچھ اعلانات کیے ہیں وہ موجودہ منتخب حکومت کے لیے پریشان کن ہیں، تو کیا کوششیں کی جا رہی ہیں، اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن ناظرین نے، دوستوں نے، دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ پہلی خبر کی جانب بڑھتا ہوں جی۔ نیب نے آج توشہ خانہ 1 جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے، اس میں آج جا کر نیب نے یہ بیان دے دیا ہے عدالت میں کہ عمران خان کے اگینسٹ جو ٹرائل کورٹ میں سارا ٹرائل کا پروسیجر چلا تھا وہ درست نہیں تھا، یعنی کہ وہ قانونی نہیں تھا۔ یہ نیب کی جانب سے جو بیان ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اب ویسے تو نارمل پریکٹس یہ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی مقدمے کا ٹرائل صحیح نہ ہو اور خود ہی وہ بیان دے دیں تو اس کے بعد تو اس آپشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بنتا کہ ریلیز جو ہے وہ کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب کو کیا باعزت بری کیا جائے گا؟ پہلے تو یہ سنیں کہ نیب نے کہا کیا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا تھی، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیوں ایسا کیا گیا۔ نیب نے یہ کیس عمران خان اور بشرا بی بی پر تقریباً 1 سال پہلے بنایا۔ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو ریزن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، وہ اس کے بیک گراؤنڈ سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ 1 سال پہلے بنایا، دسمبر 2023 میں ریفرنس دائر کیا، 9 جنوری فرد جرم عائد ہوئی، 31 جنوری سزا بھی ہو گئی، رات 12 بجے تک سماعتیں چلتی رہیں، 22 دن کے اندر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی جوڈیشل ہسٹری کی، تیز ترین ٹرائل میں ملزمان کا بیان ریکارڈ کیے بغیر فیئر ٹرائل کیے بغیر عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ بشرا بی بی سب سے پہلے اس کیس میں گرفتار ہوئی۔ نیب نے تیز تر ٹرائل بغیر فیئر ٹرائل فیصلہ، پھر رات 12 بجے تک ٹرائل کراتے وقت کوئی جو اعتراض ہے وہ نہیں اٹھایا، بلکہ 8 فروری الیکشن سے پہلے جیسا تیسا نظام انصاف کا حلیہ بگاڑ کر فیصلہ سنوا دیا گیا، جس پر نیب نے خوشیاں بھی منائیں۔ اب ہم نے بڑی سزا سنوائی ہے، یہ نیب نے کہا بھی ہے، لیکن اب نیب نے آج 1 سال بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یو ٹرن مارا ہے۔ نیب پراسیکیوٹر کہہ رہا ہے کہ کیس ٹھیک طریقے سے نہیں چلا، فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے دوبارہ احتساب عدالت کو بھیج دیں، وہ دوبارہ سنیں، دوبارہ فیصلہ کرے، دوبارہ ملزمان کے صبح و شام دوڑے لگیں اور دوڑیں جو ہے وہ لگی رہیں۔ حالانکہ یہ نیب کی جانب سے اس وقت کیا بیان دیا گیا اور اب جو ہے وہ کیا بیان دیا گیا، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف ٹائم گیم کرنا ہے، عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنا ہے اور عمران خان صاحب کو مزید تنگ کرنا ہے۔ یعنی کہ 1.5 سال کے بعد جا کر ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ
जो ट्रायल था वो ठीक नहीं चला, उस वक्त तो खुशियाँ मनाई गई और उस वक्त किसी किस्म का नैब ने कोई जो एतराज़ था वो नहीं जो है वो लगाया। और जब सज़ाएँ मुअत्तल हुई इमरान खान साहब की, तो अब आकर ये कह रहे हैं जी कि ट्रायल ही ठीक नहीं चला, और इस्तदाएँ क्या की जा रही हैं कि वापस से ट्रायल कोर्ट को भेजा जाए और वापस से जो ट्रायल है वो किया जाए। तो ये इनकी इस वक्त जो हालत है वो हो चुकी है। और अब खैर जस्टिस याह्या अफरीदी, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब या चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, अब जिस तरह से मुबैना तौर पर जो एक टेक ओवर हो गया है इस वक्त अदालतों में, उसके बाद कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को? खैर उम्मीद है भी नहीं। इमरान खान साहब ने खुद ये आज बल्कि अडयाला जेल में गुफ्तगू भी किया और कहा है कि अदालतों को जो टेक ओवर है वो कर लिया गया, और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो सारी नज़रें हैं या इमरान खान साहब की जो उम्मीदें हैं वो 24 नवंबर का जो एहतजाज है इसके ऊपर लगी हुई हैं। बहरहाल जी, एक तो ये आज नैब की जानिब से जो कारनामा है वो किया गया, और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सिस्टम है कितना डरा हुआ है इमरान खान से। और दूसरी तरफ ट्रंप को राम करने की भी भरपूर जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, और बिलावल जरदारी उनसे अपनी जो दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ हैं वो निकाल रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है जी कि आसिफ जरदारी जो हैं वो कोई डिनर पर गए थे, ट्रंप ने बुलाया था माजी में, उनके बच्चे बिलावल के दोस्त हैं। हालांकि ये भी मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जब 2020 का इलेक्शन ट्रंप हारा था तो उसमें भी एक जो किरदार था, या आप लॉबिंग इसको कह सकते हैं, या आप कहें कि एक किरदार आप कह सकते हैं, उसमें ये भी थे, और इनकी भी यही ख्वाहिश थी कि ट्रंप जो है वो हारे। इवन कि मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त ट्वीटें भी की थी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, कि देखो ट्रंप हार गया है, एक ट्रंप चला गया और पाकिस्तान का जो ट्रंप है इमरान खान वो भी जल्द चला जाएगा। और अब ये ट्रंप को राम करने के ऊपर लगे हुए हैं, और अब उनसे ज़बरदस्ती जो रिश्तेदारियाँ हैं वो भी निकाली जा रही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इस वजह से किया जा रहा है कि जो 4 ऐलानात आए हैं ट्रंप के सामने, यानी कि जो 4 अहम ओहदों के ऊपर तैनातियों के हवाले से ट्रंप की जानिब से ऐलानात किए गए हैं, और उन ओहदों के ऊपर जिन शख्सियात को तैनात किया गया है उनके माजी के कुछ बयानात या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो वाज़े हो रही हैं ट्रंप की, कि वो क्या आगे किस तरीके से चीज़ों को चलाएगा। एक तो ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है इसके सख्त अगेंस्ट है, क्योंकि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान नहीं और भी बहुत सारे ममालिक में इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो होती हैं, तो इसके बहुत अगेंस्ट है ट्रंप। और जो आगे से उसने कुछ जो नामजदगियाँ हैं ओहदों के लिए, अहम ओहदों के लिए वो की हैं। तो इस वक्त मसला इनको ये पड़ा हुआ है कि ट्रंप अगर पॉलिसीज़ तो चेंज होनी है, ट्रंप ने पॉलिसीज़ चेंज कर दी और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या अगर इमरान खान साहब निकल आता है जिसको फिर छोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इस वजह से जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। इमरान खान साहब को भी मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं, डील के जो मैसेजेस हैं वो इमरान खान साहब को पहुँचाए जा रहे हैं कि खान साहब हम आपको इवन के मैंडेट वापस कर देते हैं, आप आ जाएँ वापस हुकूमत में, लेकिन गारंटी दे दें कि आप आने के बाद हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ तक जो हालात हैं वो पहुँच चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये क्लियर कह दिया गया है कि डेड बॉडी मेरी अडयाला जेल से जाएगी, लेकिन किसी सूरत आपको कोई जो डील है वो नहीं मिलने वाली। और इस स्टेज पर पहुंचकर इमरान खान डील क्यों दें इनको? इसीलिए सख्तियां भी बढ़ाई जा रही हैं और पैगामात भी पहुंचाए जा रहे हैं कि खान साहब फिर मिलिट्री ट्रायल भी होगा और फिर उसके बाद जेल में सख्तियाँ भी आपके ऊपर बढ़ेंगी, बल्कि असल जेल तो अभी आप काटेंगे। फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसमें भी डिवीज़न की दोबारा से भरपूर कोशिश की जा रही है। और राना सनाउल्लाह तो ये कह रहे हैं जी कि इंटेलिजेंस बेस एक हमें जो ऑपरेशन है वो करना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से ये इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि कोशिश प्लान इनका अब ये है कि पहले से ही लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाए, जो एक्टिव कारकुनान है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और इन्हें एहतजाज निकालने ही ना दिया जाए। यहाँ तक इस वक्त जो कोशिशें हैं, जो प्लानिंग है वो चल रही है, और तकसीम की भी जो कोशिश है वो की जा रही है। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, मैं इस वक्त की मौजूदा लीडरशिप है, टू बी ऑनेस्ट मैं किसी के ऊपर भी कोई ख़ास मुझे एतमाद नहीं है, ना ही इनमें से किसी से कोई उम्मीद या तवक्को है। हाँ, अगर इवन के जो कारकुनान हैं, लोग हैं, वो भी अगर खड़े हुए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पर खड़े हों, बाकी किसी से कोई तवक्को या उम्मीद नहीं है। अब देखें ना कि अली अमीन गंडापुर, मतलब कितनी अजीब सी बेतुकी सी ये बात है। आप कह रहे हैं कि 12 अजला फैलान कर मैं KP पहुँच गया, वो तो इमरान खान ने जो है वो आपको के ऊपर अभी हाथ रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, अदरवाइज़ आपकी कोई वैल्यू नहीं है।
تو گوہر صاحب جو ہیں وہ آج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے تاریخ پر جو بات ہے وہ ہم کریں گے. یعنی کہ اب اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. اور ایک اور خبر جو آئی ہے جس میں کہا گیا کہ عمران خان کی کال پر پارٹی قیادت جو ہے وہ ناخوش ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کال ہے یہ نہ دی جائے اور مفاہمت کے ذریعے جو معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں. دیکھیں کیا مفاہمت کے ذریعے اگر معاملات حل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر طاقتوروں سے ہی آپ مفاہمت کرتے ہیں، کیا مینڈیٹ واپس ملے گا؟ کیا 26ویں یعنی ترمیم ختم ہوگی؟ کیا بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائیاں ہوں گی؟ کیا جو ادارے ہیں، جن لوگوں کا جو کام ہے وہ اپنے دائرے کے اندر رہیں گے؟ نہیں، ایسی چیزیں نہیں ہونے والی. تو پھر کون سی چیز کی جو مفاہمت ہے وہ چاہیے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الون عمران خان ہی ہیں جو کہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو حقیقی آزادی یا انقلاب ہے یہ عمران خان، اسی کے لیے ہی عمران خان صاحب کی لڑائی ہے. نہیں تو یہ جو حکومت ہے یہ لینا کوئی عمران خان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جتنی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے نا، 2/3 اکثریت عمران خان کی ہے. اور جہاں تک فیسلٹیز کی، سہولیات کی یا لیوش لائف کا تعلق ہے تو عمران خان جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے یہ زندگی ایسی گزار چکا ہے جس کا بہت سارے جو لوگ ہیں وہ خواب کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ اس طرح کی ان کی جو زندگی ہے وہ ہو. تو عمران خان وہ گزار چکا ہے. تو عمران خان خود یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک مشن اور وہ اپنے مشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس نے یہ مشن اپنا کرنا ہے. تو یہ ابھی جو کوششیں ہیں جی وہ بھی ہو رہی ہیں، اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں. ابھی تاریخ کے اوپر کس طرح سے بات ہوگی؟ اور اس وقت ان کو مسئلہ ایک یہ بھی پڑا ہوا ہے کہ ابھی جو عمران خان صاحب نے کال دی ہے نا احتجاج کی، اس کال میں عمران خان صاحب نے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں. یعنی کہ اس کال کے بعد لیڈرشپ کی اس طرح سے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کوئی اناؤنسمنٹ کریں کہ اچھا اب ہم نے یہ کام کرنا ہے، اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. عمران خان صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہمارا جو احتجاج ہے ہم جائیں گے ڈی چوک ہم نے دھرنا دے دینا ہے، یہ ہمارے مطالبات ہیں، مان لیے گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے گئے تو ہم تب تک وہاں بیٹھیں گے جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جاتے. اور پریشر اس وجہ سے پڑا ہوا ہے کہ کچھ انسانی حقوق کے وفد بھی آئے ہوئے ہیں اور جو سپورٹ ان کو انٹرنیشنل لیول پر پہلے تھی وہ اب ان کو نہیں ہے. تو اب اس قسم کا یہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا بھرپور انٹرنیشنل لیول پر جو ریئیکشن ہے وہ بھی آئے گا اور دباؤ بھی آئے گا. اس کو یہ کیسے ٹیکل کریں گے؟ نہیں کر سکتے. یہ اس وقت ان کو پریشانی پڑی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ اگر عمران خان صاحب کا احتجاج ہے، جتنی بھی سختیاں خان صاحب پر کر رہے ہیں، 20 جنوری تک عمران خان صاحب ڈٹے رہے تو 20 جنوری کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ٹرمپ آ گیا، وہ پالیسیز اپنی پہلے سے واضح کر چکا ہے. دین جو ہے وہ کیا ہمارا ہوگا؟ اس وجہ سے بھی زیادہ جو گھبراہٹ ہے وہ ان کو ہوئی ہوئی ہے اور اس وجہ سے ہی جو سارا زور ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب اگر جو ڈیل ہے وہ دے دیں. اور پھر اس طرح سے ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ نہیں نکلیں گے مقدموں سے باہر. دیکھیں نا، اب یہ جو ریمانڈ بیک کرنے کا معاملہ آج نیب نے کہہ دیا ہے، واپس چلا جاتا ہے ٹرائل کورٹ میں، یا چلیں اگر یہ نہیں بھی جاتا تو اور کوئی ایویں مقدمہ اتنے جعلی مقدمے بنایا اور کوئی جعلی مقدمہ بنا کر جیل میں رکھا جائے گا. تو اس قسم سے چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے. رابطہ منقطع جو ہے وہ کر دیا جائے گا احتجاج کے دوران. لیکن عمران خان صاحب نے کلیئر انسٹرکشنز دے دی ہوئی ہیں، تب تک جو واپس ہے وہ ہم نے نہیں جانا جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے. اور میری نظر میں بھی یہ ایک آخری کال اور یہ ایک آخری موقع ہے. لیٹ سے اگر اس میں خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو یا کسی صورت میں کوئی ناکامی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ جو مسلط ٹولہ ہے، پھر آپ بھول جائیں کہ اس مسلط ٹولے سے آپ کی جو جان ہے وہ چھٹے گی. یہ عمران خان جو ہیں، جو ان کی جانب سے ایک کال دی گئی ہے، اس کال کے اوپر اگر 4-5 لاکھ بندہ نکل آتا ہے تو پھر واقعی جو تبدیلی ہے وہ آئے گی. آخر میں جی ایک اور خبر ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں. عمران خان صاحب نے ایک درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ویسے تو جو عدلیہ میں سسٹم چل رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو مرضی آپ درخواست دائر کر دیں، لیکن پھر بھی جو آپشنز ہیں اس کو عمران خان صاحب یوز کر رہے ہیں. اور یہ ایک آئینی درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں جی یہ درخواست کی گئی ہے کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کی جائے. یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پی ٹی آئی مخالف اقدامات کی انکوائری کریں، بنیادی حقوق کی بحالی کے احکامات جاری کیے جائیں، دفعہ 144 کے غلط استعمال کو روکنے کا حکم دیا جائے. یہ بھی استدعا کی گئی کہ ایم پی او کے تحت گرفتاریوں کو روکا جائے، پی ٹی آئی کو جلسوں کے این او سیز نہ جاری کرنے کے خلاف احکامات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں. تو بہرحال یہ جی عمران خان صاحب کی جانب سے درخواست دائر کر دی گئی ہے. ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہر جو معاملہ ہے وہ لے کر آ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو ہمارے پاس آپشنز تھے اٹھا سکتے تھے، ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں لیکن عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملا. تاکہ اگر
کسی انٹرنیشنل فورم میں یا جو انسانی حقوق کے وفود وغیرہ ان کے سامنے اگر لیٹ سے پی ٹی آئی کوئی چیزیں سامنے رکھتی ہے تو ان کے سامنے سارا کچھ رکھا جا سکے کہ یہ ہم نے ساری کوششیں کی لیکن کہیں سے بھی کوئی انصاف جو ہے وہ نہیں ملا۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔